ہمت نے یہ ثابت کر دیا، اے علی اصغر تیری ہمت نے یہ ثابت کر دیا نوجوان بھی تیر کھا کر مسکرا سکتا نہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الخلائق اجمعین، وعلی آلہ طیبین طاہرین المعصومین المظلومین، الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتاب المبین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ درود پر مومن۔ حضرات سامعین، میرے شروع کرنے سے پہلے ایک مرتبہ جتنے حضرات بیمار ہیں یا کسی مشکل میں پریشان ہیں، بے اولادی ہیں، اللہ سب کی امیدیں پوری کرے۔ آؤ سید نور محمد شاہ کی بیٹی، یا اللہ تجھے واسطہ ہے آج کی رات کا، آپ کو یا اللہ واسطہ ہے محمد عالم عزت کا، اس کو مکمل صحت عطا فرما۔ اور ایک مرتبہ سارے بوڑھے بزرگ مائیں بہنیں میری صحت کے لیے بھی دعا مانگیں۔ دین اور معرفت امام کے موضوع پر آج یہ ہماری 8ویں نشست ہے۔ ارشاد خداوندی ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یقیناً یہ میرا راستہ سیدھا ہے، اس کی پیروی کرو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اور بہت سے راستوں کی پیروی مت کرو، کیوں اگر تم نے بہت سے راستوں کی پیروی کی تو تمہیں اللہ کے راستے سے دور کر دیں گے۔ اور یہی میری وصیت ہے، یہی میرا امر ہے اگر آپ متقی بننا چاہتے ہیں تو۔ آج کی تقریر میں یہاں سے شروع کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ لفظ ہیں تو دین ایمان، تھوڑا سا میں آپ کو آگے لے کے چلتا ہوں اور تقریر شروع کرتا ہوں اپنے مولا علیہ السلام کے اس قول سے۔ میرے مولا نے میرے مولا کا قول ہے نہج البلاغہ میں، اور اس کا نمبر ہے 156۔ نہج البلاغہ میں ایک قول ہے اور اس قول کا نمبر ہے 156۔ میرے مولا علی نے ارشاد فرمایا علیکم بطاعت، تم پر اطاعت واجب ہے، تم پر اطاعت واجب ہے، وَلَا تُعْذَرُونَ بِجَہَالَتِي، تم پر اطاعت واجب ہے ان کی جن سے نا واقف رہنے کی بھی معافی نہیں۔ علیکم بطاعت مَلَا تُعْذَرُونَ بِجَہَالَتِي، تم پر اطاعت واجب ہے ان کی جن کے نا واقف رہنے کی بھی معافی نہیں۔ یعنی اگر نا واقف بھی رہا تو اللہ نے فرمایا اور تو اور ماننا تو دور کی بات ہے، لیکن اگر تم اس کے نا واقف بھی رہے تو تمہاری کوئی معافی نہیں۔ اور جس کی معافی نہیں ہے، تمام مسلمان بھائیوں نے اس حدیث کو بھی کوٹ کیا کہ ممات ومن لم یعرف امام زمان ہی مات میتتن جاتے، جو مر گیا بغیر معرفت امام زمانہ کے تو اس کی موت شرک پر بھی ہے، کفر پر بھی ہے، نفاق پر بھی ہے۔ علیکم بطاعت
یقیناً تم پر اطاعت واجب ہے، ملا تو ضرور بجہالتی، ان کی اطاعت واجب ہے جن سے نا واقف رہنے کی بھی معافی نہیں۔ یہی سبب ہے دوستو کہ ہمارا بچہ آذان اقامت دیتے ہیں، یعنی ادھر دنیا میں آیا، ہم نے آذان بھی دی، اقامت بھی دی، اور اس کو بتا دیا کہ امام کو کبھی بھولنا نہیں، اور پھر ادھر دنیا سے جاتا ہے، پھر بھی تلقینیں مثبت ہے کہ ان کو ضرور یاد رکھنا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا، اللہ کا ارشاد ہوا، آج تقریر میں شروع کرنا چاہتا ہوں، اللہ نام نہیں بتاتا، اللہ نشانہ بتاتا ہے۔ پہلے تو دین لفظ ہے، دین کے لیے اللہ نے بہت سے مقامات پر ارشاد فرمایا ہے، جیسے سورۃ بقرہ میں ارشاد ہوا، جناب یعقوب نے اپنے بیٹے کو کہا، یا بنیا ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون، اے میرے بیٹے، اللہ نے تمہارے لیے دین کو مصطفیٰ بنایا ہے، ہرگز نہ مرنا مگر مسلمان ہو کر مرنا، یہ دین ہے، دین مصطفیٰ، یعنی جو ہر عیب سے پاک ہو، یہ دین ہے، دین مصطفیٰ۔ جب دین مصطفیٰ ہے تو میں پہلی رات کیا تھا کہ دین کے ہیں تین شعبے، اللہ کا کام دین بنانا، رسول کا کام دین پہنچانا، امام کا کام ہے دین بچانا، یعنی امام دین کا نگہبان ہوتا ہے۔ جب دین مصطفیٰ ہے تو امام بھی ایسا ہونا چاہیے جو مصطفیٰ ہو۔ اور مصطفیٰ کی نشانی اللہ نے بتائی ہے، قل الحمدللہ ہے وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، تمام تعریف اللہ کی، اور میرا سلام ہو مصطفیٰ بندوں پر۔ پتہ چلا جو مصطفیٰ ہوگا وہ علیہ السلام ہوگا۔ اب امام بھی ایسا ہونا چاہیے جو علیہ السلام ہو۔ آپ دیکھیں جہاں بھی مسجد نبی میں جا کر دیکھیں، ابھی بھی مسجد میں ابھی بھی جہاں اوروں کے نام ہیں وہاں کچھ اور ہے، لیکن جہاں ہمارے نام ہیں علی علیہ السلام، حسن علیہ السلام، اور تو اور عباس علمدار علیہ السلام۔ اور پھر ارشاد ہوا امام کے لیے 4-5 آیت پڑھنا چاہتا ہوں، امام کیسا ہونا چاہیے۔ سورۃ یاسین میں ارشاد ہوا، وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہم نے ہر چیز کو احصا کر کے رکھا ہے امام مبین میں، امام مبین کو نہیں، امام مبین میں ہم نے ہر وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ۔ قرآن کی دعویٰ ہے ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے کوئی چیز چھوڑی نہیں جس کا ذکر قرآن میں ہو، اور یہاں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ہر چیز کو آسا کر کے رکھا ہے امام مبین میں۔ امام مبین ہے صرف کس کا؟ علم کا۔ امام مبین ہے صرف کس کا؟ علم کا، یعنی امام ایسا، یہی تاریخیں تفسیریں تمام شاہد ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام نے پوچھا، آہو انجیل یا رسول اللہ، یہ امام مبین انجیل ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، پھر اٹھ گیا، آہو زبور یا رسول اللہ، یہ امام بھی زبور ہے؟ آپ پھر نہیں، پھر کہا آہو قرآن یا رسول اللہ، یہ امام بھی قرآن ہے؟ آپ نے لاؤ، کہا ایسا کون ہے؟ جیسے میرا مولا لیا آپ نے اردو دیکھو، وہ الذی امام مبین، یہ جو آ رہا ہے وہ امام مبین ہے، نعرہ حیدری، یعنی سب سے پہلے امام کی یہ فضیلت ہونا چاہیے کہ اگر کوئی اسی سے مسئلہ پوچھے تو یہ نہ کہے کہ مجھے نہیں آتا۔ تمام مسلمان بھائی کرنا چاہتا ہوں، جہاں بھی جتنے بھی ہمارے امام ہیں، ہمارے 12 امام ہیں، ہمارے 12 امام ہیں، کسی نے بھی اپنے دور میں کسی اور سے مسئلہ پوچھا تو پھر ہم جھوٹے ہیں۔ ہمارے کسی امام نے بھی اپنے زمانے میں کسی سے پوچھا ہے تو پھر ہم جھوٹے ہیں، اور ہر امام نے ہمارے اماموں سے پوچھا اور ہلاکت کا اقرار کر کے جا کر علی نہ ہوتا تو میں ہلاک ہو جاتا۔
والے امام عالم، یعنی کبھی کسی سے مسئلہ پوچھے نہیں کہ مجھے یہ نہیں آتا. اب یہ کہ یہ نہیں آتا تو سمجھنا یہ اللہ کا بنایا ہوا امام نہیں ہے. پھر ارشاد ہوا سورت انبیاء میں وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ. جن کو ہم امام بناتے ہیں، جن کو ہم وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ. جن کو ہم امام بناتے ہیں وہ ہمارے عمل سے ہماری ہدایت کرتے ہیں. جن کو ہم امام بناتے ہیں وہ ہمارے عمل سے ہماری ہدایت کرتا ہے، اور ان کا ہر فعل وہی ہوتا ہے. نماز پڑھنا وہی، خیرات کرنا وہی، زکات دینا وہی. ان کا ہر فعل اور وقانون العابدین، اور جب سے ہیں تب سے ہمارے سوا کسی کو ان کا سر کبھی جھکا نہیں. یعنی جن کا سر ایک لمحے کے لیے بھی بتوں کو جھکا ہے وہ اللہ کا بنایا نہیں. اندازہ ہے آپ نے؟ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ. ان کا ہر فعل وہی، نماز وہی، زکات وہی، خیرات وہی. ارے جہاں وہی کا پہرا ہوتا ہے وہاں غلطی کا امکان نہیں ہوتا. وہاں نسیان ہوتا ہے، نہضیان ہوتا ہے. نعرہ حیدری. پھر ارشاد ہو یہ تھا یہ تھی یہ امام جن کو اللہ نے امام بنایا. اللہ نے فرمایا وہ امام ہیں ہمارے عمل سے ہماری ہدایت کرتے ہیں. ان کا ہر فعل وہی ہے، خیرات کرنا وہی، زکات دینا وہی، نماز پڑھنا وہی. اگر علی حالت رکوع میں زکات ہے تو اعتراض نہ کرنا، کیونکہ زکات دینا یہ وہی ہے. توجہ ہے. پھر کہتا ہوں قرآن تک ارشاد ہو رہا ہے سورت سجدہ میں اللہ نے صفت بتائی، نام نہیں بتا، صفت بتائی. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. اور جن کو ہم امام بناتے ہیں وہ ہمارے امر سے ہماری ہدایت کرتے، وہ بڑے صابر ہوتے ہیں. اور جب سے وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، اور وہ جب سے ہیں تب سے ان کو یقین ہے، وہ یقین کی بندے میں ہے، کبھی انہیں شک نہیں کیا. وہ جب سے ہیں، جب سے وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، اور وہ جب سے ہیں ان کو ہماری آیات پر یقین ہے. پتا چلا امام کا صابر ہونا. کیا صابر کی وجہ مصیبت میں آئی چاہتا ہوں، بڑی آیت پڑھنا چاہتا ہوں سورۃ بقرہ کی کہ صابر کہتے کسے ہیں؟ رونا بے صبری نہیں ہے، بے صبری کچھ اور ہے، بے صبری کچھ اور ہے. ارشاد ہو رہا ہے سورۃ بقرہ میں وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذِوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ. اللہ نے بتایا کہ متقی کون ہے؟ متقی کون ہے؟ اللہ پر ایمان، رسول پر ایمان، قیام پر ایمان، ملائکہ پر ایمان، پھر اللہ کی محبت میں کھلائے، غریبوں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو، رحمتوں کو، پھر نماز پڑھے، زکات دے، پھر جو وعدہ کرے وہ پورا کرے، جو وعدہ کرے وہ پورا کرے، وعدہ کر کے پھر نہ جائے.
جو وعدہ کرے وہ پورا دے. والصابرین فی البأساء والضراء وحین الباس. اور جب میدان جنگ میں جائے تو صبر کرے. میدان جنگ میں جائے، میدان جنگ میں جائے تو صبر کی. کیسے؟ حین الباس. جسم ٹکڑا ٹکڑا ہو جائے بھاگے نہیں. جسم ٹکڑا ٹکڑا ہو جائے بھاگے نہیں. اللہ نے بڑا ایسا ہے کہ متقی بھی ہے وہ صدیق بھی ہے. اللہ نے 10 نشانے بتائے متقی کی. اس میں سب سے بڑے صبر، یعنی رونا بے صبر نہیں ہے، بے صبری ہے میدان جنگ سے بھاگنا. اگر علی میدان جنگ سے بھاگا ہے تو پھر بے صبر ہم ہیں. شیعہ کو بڑی بے صبر ہے، روتی ہے. ارے رونا بے صبری نہیں ہے، اصل میں بے صبری ہے میدان جنگ سے بھاگنا. اگر علی بھاگا ہے تو بے صبر ہم ہیں، اور کوئی اور بھاگا ہے. گھبراہٹ نہیں ہے. دیکھیں یہ ہے متقی کی نشانیاں، متقی کی نشانیاں اور صدیق کی نشانیاں. کون سی نشانیاں؟ اللہ پر ایمان، انبیاء پر ایمان، کتابوں پر ایمان، ملائکہ پر ایمان. پھر اللہ کی محبت میں کھلائے غریبوں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو، رہگزروں کو. پھر نماز پڑھے، زکات دی، پھر وعدہ کرے. یعنی پہلے عقیدہ، پھر عمل، پھر کردار. سب سے پہلے عقیدہ، عقیدہ صحیح، عمل صحیح. عقیدہ غلط، عمل غلط. سب سے پہلے عقیدہ صحیح ہونا چاہیے. شیطان نے لاکھوں برس عبادت کی، لعنت کیوں بڑھ گیا؟ کیونکہ شیطان کا عقیدہ صحیح نہیں تھا. شیطان کا عقیدہ صحیح نہیں تھا. شیطان کا عقیدہ صحیح تھا. خدا کو مانتا تھا، خدا کو مانتا تھا. عقیدہ غلط تھا اللہ کے بنائے ہوئے ہاتھی میں. پتا چلا جو اللہ کو مان کر اللہ کے بنائے ہوئے ہاتھی کو وسیلہ نہ بنائے تو اس کی عبادت کا وہی حال ہوگا جو شیطان کی عبادت ہوگا. بھائی گھبرائے نہیں. آئیے پھر چلتا ہوں قرآن کی طرف. یہ الفاظ ہیں سن میں کر دے. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا. میرے حبیب جب منافق مومن سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں مومن ہیں. منافق وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ. عجیب آیت ہے. میرے حبیب جب یہ منافق مومنین سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں مومن ہیں، اور جب تنہائی میں اپنے شیطانوں سے ملتے ہیں، شیطان سے نہیں شیطانوں سے، اور جب تنہائی میں اپنے شیطانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو آپ کے ساتھ ہیں. یعنی یہ شیطان تو ایک تھا، یہ یہاں اتنے شیطان کہاں سے آ گئے؟ اللہ نے کہا عبدالحکیم جو عقیدہ شیطان کا تھا وہی منافق ہے. جو عقیدہ شیطان کا تھا وہی منافقہ. شیطان کا عقیدہ یہ تھا کہ ذات کو مانا، بات کو نہیں مانا. منافقی محمد رسول اللہ کہتا ہے بات کو نہیں مانتا. دوسری بات دیکھیں، آئیے چاہتا ہوں قرآن کی طرف جہاں جہاں میری آواز آ رہی ہے. امام پر اور دین پر. دین امام یہ لازمن ملزوم ہے. آج اگر دین ہے تو کوئی دین بچانے والا بھی ہو. آج اگر دین ہے تو کوئی دین بچانے والا بھی ہو، ضرور ہو. یہی فرق ہے کہ ہمارے پاس ہے.
ہمارے دین کو کوئی خطرہ نہیں. خطرہ وہاں ہے جن کا امام نہیں. ہمارا بارواں موجود ہے, یہ دین کا محافظ موجود ہے. آئیے چاہتا ہوں قرآن کی طرف. یہ الفاظ ہیں سورت ہود کے, آج کا نمبر ہے 17. افمن کان علی بینۃ من ربہ ویتلو شاہد منہ ومن قبلہ کتاب موسیٰ امام و رحمہ. کیا یہ میرے اس رسول کا انکار کرتے ہیں جو اپنے ساتھ 2 گواہ لے کر آیا؟ میں نے ایک تقریر میں کہا تھا کہ آیت اللہ خمینی نے اپنی کتاب پرواز ملک میں لکھا کہ یہ 3 ہستیاں ہیں, ہر ایک کے 2 گواہ, خدا کے 2 گواہ, علی اور محمد, محمد کے 2 گواہ, اللہ اور علی, علی کے 2 گواہ, اللہ اور رسول. سب سے زیادہ طاقت گواہ ہے علی کی. اب اللہ نے ارشاد فرمایا افمن کان علی بینۃ من ربہ ویتلو شاہد منہ ومن قبلہ کتاب موسیٰ امام و رحمہ. کیا یہ میرے اس رسول کا انکار کرتے ہیں جو اپنے ساتھ 2 گواہ لے گیا, ایک خدا کے طرف سے گواہ, ایک رسول کی طرف سے گواہ. یہ میرے قرآن کے الفاظ. افمن کان علی بینۃ من ربہ ویتلو شاہد منہ, 2 گواہ لے کر آئے, ایک گواہ خدا کی طرف سے, ایک اپنی طرف سے. قرآن گواہ. خدا کا شکر ہے کوئی سارے مسلمان جتنے مفسر سب مسلمان ہیں کہ یہ آیت سوا علی کے کسی اور کے شان میں نازل نہیں. یہ ابھی جو میں آیت پڑھ رہا ہوں یہ آیت سوا علی کے سوا کسی اور کے شان میں نازل نہیں ہوئی ہے کہ اللہ کی طرف سے 2 گواہ لے کر آیا, ایک گواہ اللہ کی طرف سے, ایک اپنی طرف سے. اللہ کی طرف سے قرآن, اپنی طرف سے علی. کیوں؟ یتلو شاہد منہ. 3 نشانیاں. پہلی نشانی یہ کہ جو رسول کا گواہ ہے وہ اس کا تالی ہے. تالی بلا فصل جانشین, تالی بلا فصل, تالی بلا فصل جانشین. والشمس وضحاها والقمر اذا طلاها. مجھے قسم ہے سورج کی اور مجھے قسم ہے چاند کی جو سورج کا تالی ہے, جو سورج کا بلا فصل جانشین. ارے ستارے نہیں, سورج کے جانشین ستارے نہیں ہوتے, چاند ہوتا ہے. نعرہ حیدری. سورج کے جانشین ستارے نہیں ہوتے, سورج کے جانشین ہوتے ہیں, ہوتا ہے چاند. تمام صحابہ کرام سے یا رسول اللہ نے سورج کی قسم کھائی کہ مجھے قسم ہے سورج کی اور مجھے قسم ہے چاند کی. آپ نے فرمایا نہ تمہیں چاند سمجھ میں آیا اور نہ تمہیں سورج سمجھ میں آیا. انا کا شمس و علی کا قمر. وہ سورج میں رسول ہوں, چاند میرا علی. افمن کان علی بینۃ من ربہ ویتلوہ شاہد منہ. پہلی نشانی یہ شاہد کی کہ وہ رسول کا تالی, دوسری رسول کا جز, رسول. تیسری نشانی کیا کہ اسی شاہد کا ذکر اللہ نے توریت میں کیا. شاہد کا ذکر اللہ نے توریت میں کیا, یعنی توریت میں جہاں جہاں رسول کا ذکر وہاں وہاں علی کا ذکر. میں نے خود پڑھی. ابھی بھی جو تورات ہے اس میں بھی جہاں میرے رسول کا ذکر ہے وہاں علی کا بھی ذکر ہے. ابھی جو توریت ہے جہاں میرے ہے وہ رسول کا ذکر وہاں میرے علی کا ذکر. تو پہلی نشانی اللہ کی طرف سے 2 گواہ ذکر, ایک قرآن, دوسرا علی. علی کی بتائی 3 نشانیاں, تالی بلا فصل جانشین, جز, اور اس کا ذکر اللہ نے توریت میں کیا. مجھے اور بات پر حیرانی مجھے اس بات پر ہے کہ ہونا چاہیے تھا, یہ ہونا چاہیے تھا قرآن ہے اللہ کی طرف سے گواہ, علی ہے رسول کی طرف سے گواہ, تو قرآن کو آنا چاہیے تھا خدا کے گھر میں.
اور علی کو آنا چاہیے تھا رسول کے گھر میں، کیونکہ علی ہے رسول کی طرف سے گواہ، قرآن ہے خدا کی طرف سے گواہ۔ قرآن کو آنا چاہیے تھا کعبے میں، علی کو آنا چاہیے تھا رسول کے گھر میں۔ اللہ نے کہا ایسا نہیں ہے، رسول کا گواہ آئے گا میرے گھر میں اور میرا گواہ آئے گا رسول کے گھر میں۔ نعرہ حیدری! کوشش کریں۔ افمن کان علی بینۃ من ربہ ویتلوہ شاہد منہ ومن قبلی کتاب موسیٰ امام و رحمت۔ اور توریت نے بتایا تھا کہ جو محمد کا گواہ ہوگا وہ امام بھی ہوگا رحمت بھی ہوگا۔ جو محمد کا گواہ ہوگا وہ امام بھی ہوگا رحمت بھی ہوگا۔ اولئک یؤمنون بہ، اب مومن وہ ہے، بہما نہیں۔ اب مومن وہ ہوگا جس کا ایمان ہوگا رسول کے گواہ پر، جس کا ایمان ہوگا رسول کے گواہ پر، ایمان ہوگا رسول کے گواہ پر۔ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ، اور فرقوں میں سے جس نے بھی محمد کے گواہ کا انکار کیا اس کا ٹھکانہ جہنم۔ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ۔ میرے حبیب مومن وہ ہے جو تیرے گواہ پر ایمان لے کر آئے، اور فرقوں میں سے جس نے بھی محمد کے گواہ کا انکار کیا اس کا ٹھکانہ جہنم۔ فرقوں میں سے جس نے بھی محمد کے گواہ کا انکار کیا اس کا ٹھکانہ جہنم۔ فرقوں میں سے۔ آج حدیث سمجھ میں آئی کہ رسول نے فرمایا کہ میری امت میں 73 فرقے، 72 جائیں گے جہنم میں، ایک جائے گا جنت میں۔ کیوں 72 میں نمازی نہیں ہوں گے، روزے دار نہیں ہوں گے، حاجی نہیں ہوں گے، زکاتی نہیں ہوں گے، اور جو ایک فرقہ جنت میں جا رہا ہے اس میں گنہگار نہیں ہوں گے۔ قدرت کی آواز دیتی 72 جنت میں اسی لیے جا رہے ہیں کہ ان میں علی نہیں ہے، اور ایک جو جنت میں جا رہا ہے ان کا اٹھنا بیٹھنا علی تھا۔ نعرہ حیدری! شاباش۔ افمن کان علی بینۃ من ربہ ویتلوہ شاہد منہ ومن قبلی کتاب موسیٰ امام و رحمت اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ من الاحزاب فالنار موعدہ فلا تک فی مریۃ منہ۔ اسی محمد کے گواہ میں شک نہ کرنا، محمد کے گواہ میں شک نہ کرنا۔ شک کیوں؟ انہ الحق من ربک، میرے حبیب آپ کا گواہ تیرے پروردگار کی طرف سے حق ہے۔ آپ کا گواہ تیرے پروردگار کی طرف سے حق ہے، حق پر نہیں، حق وہ خود ہے۔ ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن انسانوں کی اکثریت اس پر ایمان نہیں لائے گی۔ انسانوں کی اکثریت، میں نے کل بھی کہا تھا کہ اکثر پر گھمنڈ نہ کرنا، ہمیں گھمنڈ ہے علی پر۔ نعرہ حیدری! بے گھبرا تو نہیں ہے؟ توجہ میں گفتگو ہے۔ یہ ہے امام، یہ ہے امام، یہ ہے امام۔ امام ایسا ہونا چاہیے جو رسول کا گواہ ہو، رسول کا گواہ، رسول کا گواہ، رسول کا گواہ۔ اب آج یہ پھر کہتا ہوں قرآن کی طرف، جب یہ آیت میں پڑھوں گا بچے کو یاد ہوگی۔ سورۃ آل عمران، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ
فمن تولا بعد ذلك فاولئک هم الفاسقون. میں نے تمام انبیاء سوائے ڈالیا، میں نے تمام انبیاء سوائے ڈالیا. میں نے تمہیں کتابیں دی، نبوت عطا کی، شریعت عطا کی. تم میں میرا رسول آئے گا، رسول آئے گا. انتظار آنے کا کرنا، پیدا ہونے کا نہیں. تم میں میرا رسول آئے گا اور وہ تمہاری نبوتوں کی تصدیق کرے گا، اس پر ایمان لے کر آنا اور اس کی مدد بھی کرنا، اس کی مدد بھی کرنا. اللہ کس کو کر رہا ہے؟ انبیاء کو. کہ رسول پر ایمان بھی لے کر آنا اور اس کی مدد بھی کرنا. یا اللہ، یہ ابتدائی بدعت سے کیا تو کم ہے؟ تیری ذات کافی نہیں ہے؟ رسول کی مدد، تیرے حبیب کی مدد رسول کرے. پتہ چلا اللہ نے ابتدائی مدد سے کی ہے. یعنی اگر اللہ نے اسی بات پر پکا رہنا، وعدہ کرنا، اللہ کرتے ہو قرار، کام اقرار کیا. اللہ نے تم شاہد رہنا اور میں بھی شاہدوں میں سے ایک شاہد ہوں. تم بھی گواہ رہنا اور میں بھی گواہوں میں سے ایک گواہ ہوں. پھر جو بھی پھر گیا، جو بھی پھر گیا، پھر جو بھی پھر گیا، جو بھی پھر گیا وہ فاسق. جو بھی، ارے اگر نبی رسول کی مدد نہ کرے تو فاسق. بات رشتے داروں کی نہیں ہے. ارے اللہ کے انبیاء، اولو العزم پیغمبر اگر رسول کی مدد نہ کرے تو فاسق. تو اگر کوئی امتی بھاگ جائے تو وہ مومن کب رہے گا؟ نعرہ حیدری. بس بات ایسی یہ ہے، نتیجہ یہاں نکلا، یا نتیجہ یہاں تک نکلا کہ جو نبی رسول پر ایمان لے کر آئے وہ ایمان سے خارج. انبیاء رسول پر ایمان نہ لے کر آئے تو نبوتیں ختم. توجہ، انبیاء رسول پر ایمان لے کر تو نبوتیں ختم، اور محمد علی کی ولایت کی گواہی نہ دے تو نبوت ختم. بابا سنائیں، نعرہ حیدری. انبیاء محمد پر ایمان لے کر آئے تو ان کی نبوتیں ختم، اور میرا رسول علی کی ولایت کا اعلان نہ کرے تو رسالت ختم. بھائی گھبرا تو نہیں ہے؟ پھر کہتا ہوں قرآن کی طرف، الا للہ دین الخالص. یہ میرا خاص دین ہے، موسوم دین ہے. دین ہے موسوم، اس میں ملاوٹ نہیں ہے، ملاوٹ نہیں ہے. دین میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے، یہ دین موسوم دین ہے. نتیجہ خود قرآن نے دے دیا کہ جب دین موسوم ہے تو اس کا آواز بھی موسوم ہونا چاہیے. اس کا آواز بھی موسوم ہونا چاہیے. اگر دین ہے موسوم، دین ہے بے عیب، تو واس بھی بے عیب ہونا چاہیے. واس بھی وہ ہونا چاہیے جو موسوم ہو. بھائی اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ اگر کسی کے پاس موسوم نہیں تو ہم کیا کریں؟ اگر کسی کے پاس موسوم نہیں تو ہم کیا کریں؟ آؤ ہمارے پاس، میں تمہیں دکھاؤں. ہمارا ایک موسوم نہیں، ہمارے 14 موسوم ہیں. وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ بِالظَّنِّ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ بِالظَّنِّ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِن سُلْطَانٍ. سورت سبا، آیت کا نمبر ہے 20 نمبر آیت. وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ بِالظَّنِّ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ
وما کان لہ علیہ من سلطان. اللہ نے فرمایا کہ شیطان نے جو کہا تھا وہ سچ کر کے دکھایا. تمام کے تمام نے پیروی کی شیطان کی، لیکن ایک چھوٹا سا گروہ مومن کا، ان پر شیطان کا کوئی تسلط نہیں. مومنین کا چھوٹا سا گروہ، پتا چلا کوئی مومن کا چھوٹا سا گروہ ہے جس پر شیطان کا کوئی تسلط نہیں، اور جس پر شیطان کا تسلط نہ ہو اس کو قرآن میں موسوم رکھتے ہیں. وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانٍ. شیطان نے جو کہا تھا وہ سچ کر کے دکھایا. سب نے اس کی پیروی کی سوائے مومن کے چھوٹے گروہ کے، جن پر شیطان کا کوئی تسلط نہیں. پتا چلا کوئی ایسا گروہ ہے، کوئی ایسا گروہ ہے، اور وہ گروہ ہے 14 کا. وہ گروہ ہے 14 کا جن پر شیطان کا کوئی تسلط نہیں. تو پتا چلا جس طرح دین موسوم، واس بھی موسوم، دین ہے موسوم، واس بھی موسوم. بھائی گھبراتے نہیں گے؟ دین موسوم، واس بھی موسوم. جس طرح دین بے عیب، واس بھی بے عیب. آئیے پھر چلتا ہوں قرآن کی طرف. گھبراتے نہیں گے؟ ایک آت دین کے بارے میں، ایک آت امام کے بارے میں. آئیے چلتا ہوں پھر قرآن کی طرف. یہ الفاظ ہیں قرآن کی، اور سورۃ نور میں ارشاد ہوا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلَفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ. ہم نے وعدہ کیا مومنین سے جن کے اعمال صالح، کہ ہم تم کو زمین میں ایسا خلیفہ بنائیں گے، اس طرح بنائیں گے جس طرح ہم نے اس سے پہلے بنائے، اور ہم ان کو تمکین عطا کریں گے ان کے دین مرتضی میں. یہ دین ہے دین مرتضی، یہ دین مرتضی. مصطفیٰ، مجتبی، مرتضی. مصطفیٰ سے مجتبی افضل، مجتبی سے مرتضی افضل. مصطفیٰ سے مجتبی افضل، مجتبی سے مرتضی افضل. یہ دین ہے دین مرتضی. جب دین مرتضی ہے تو امام بھی ایسا ہونا چاہیے جو مرتضی ہو. نعرہ حیدری. بھائی گھبرا تو نہیں ہے؟ دیکھیں جلدی جلدی ٹائم گزر جاتا ہے. میرے کہنے کا مقصد یہ کہ یہ دین ہے دین مرتضی. میں اللہ بناؤں گا، میں اللہ بناؤں گا خلیفہ زمین میں، اس طرح جس طرح میں نے پہلے بنائے، اور ان کو میں تمکین عطا کروں گا، پاور عطا کروں گا. وہ بے پاور نہ ہوں گے. کل میری تقریر ہوگی پاور پر کہ خدا نے ان کو پاور کتنی دی. خدا نے ان کو پاور دے اور میں ان کو پاور عطا کروں گا، تمکین عطا کروں گا. ایسی تمکین عطا کروں گا کہ اشارہ کریں گے تو چاند دو ٹکڑے کرائے گا، اشارہ کریں گے تو غروب سوچ واپس آ جائے گا، اشارے کریں گے تو ستارہ دروازے پر سجدہ کریں گے. نعرہ حیدری. جہاں جہاں میری آواز آ رہی ہے دیکھیں، میں دین کی خدمت ہے، دین کو بچانا. میں آج کل کوئی جنگ ایسی نہیں جس کا ذکر قرآن میں نہ ہو. ہر جنگ کا ذکر قرآن، خیبر کا قرآن میں، بدر کا قرآن میں، سورت انفال جو ہے احد کا قرآن میں. یہ الفاظ ہیں سورت احد کے، سورت انفال میں یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک والمؤمنین. اے میرے نبی، اے میرے نبی، اے میرے نبی، میں اللہ تیرے لیے کافی ہوں، اور وہ مومن بھی تمہارے لیے کافی ہے جو تیری پیروی کرتا ہے. گھبرا کے پھر سے نہیں، آگے نہیں چلوں گا. یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین. میرے حبیب میں اللہ تمہارے لیے کافی، اور وہ مومن بھی تمہارے لیے کافی.
بڑا جملہ تھا، کھا گئے۔ میں اللہ تمہارے لیے کافی اور وہ مومن بھی تمہارے لیے کافی جو تیرے ساتھ رہتا ہے، تیری پیروی کرتا ہے۔ قرآن کافی نہیں، قرآن کافی نہیں، نعرہ حیدری۔ قرآن کافی نہیں، قرآن کافی نہیں، قرآن کافی نہیں، وہ مومن کافی۔ یہ ہے جنگ احد کی آیت۔ کون تھا جنگ احد میں؟ جنگ احد میں کون تھا؟ کون تھا؟ جنگ احد کس نے فتح کی؟ اور جہاں جہاں نوجوانوں میری آواز آ رہی ہے، اللہ نے جنگ احد کا ذکر کیا سورت آل عمران میں، سورت انفال میں، حتی یمیز الخبیث من الطیب۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جنگ احد اسی لیے کروائی تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ کون ہے جو رسول کی پیروی کر کے طیب بنتا ہے اور کون ہے جو بھاگ کر خبیث بنتا ہے۔ ایسے نوجوان نہیں۔ حتی یمیز الخبیث من الطیب۔ اللہ نے میں نے جنگ احد اسی لیے کروائی تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ کون ہے جو لڑ کر طیب بنتا ہے اور کون ہے جو بھاگ کر خبیث بنتا ہے۔ اتنا تو پتا چلا، مجھے ناموں کا پتا نہیں۔ میں یونیورسٹی کا پروفیسر ہوں، مجھے پتا نہیں کہ کون لڑا کون بھاگا، لیکن اتنا قرآن نے نتیجہ دیا کہ جو بھاگا وہ خبیث، جو لڑا وہ طیب۔ نعرہ حیدری۔ اور آگے آئے تھے ایسے چھوڑیے، میں آستہ آستہ اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ نوجوان جو اس کو یاد رکھیں۔ دیکھیں پھر ہوا جب رسول نے بلایا، جب رسول نے بلایا، جب رسول نے بلایا، یہ واحد جنگ ہے جنگ احد کی۔ جب سارے بھاگے، سارے بھاگے تو رسول نے علی کو کہا یا علی آپ کیوں نہیں بھاگے؟ یا علی آپ کیوں نہیں بھاگے؟ جب سارے بھاگے آپ کیوں نہیں بھاگے؟ علی نے کہا آپ کیوں نہیں بھاگے؟ نہیں، رسول نے علی سے کہا، رسول نے علی سے یا علی آپ کیوں نہیں بھاگے؟ علی نے کہا آپ کیوں نہیں بھاگے؟ کہا میں تو رسول ہوں، میں تو رسول ہوں، رسول ہو کر کیسے بھاگوں؟ کہا اگر آپ رسول ہیں تو میں نفس رسول ہوں۔ نعرہ حیدری۔ توجہ چاہتا علی کی عزت کی قسم کھا جتنے کتابیں چاہیں میں پیش کرنا چاہوں۔ میں آپ کو پتا ہونا چاہیے میں سیاسی بندہ نہیں، میرا کسی تنظیم سے تعلق نہیں، میں صرف اور صرف وکالت کرتا ہوں محمد عالم، کسی پارٹی سے میرا کوئی تعلق نہیں۔ جہاں جہاں میری آواز چل رہی، میں نے کہا یہ ہو سکے جہاں آواز آئی تھی قد قتل محمد رسول اللہ، جب رسول نے بلایا مسلمانوں کو کیوں بھاگے تھے؟ کہا یاسر آواز آئی تھی، کون تھی؟ قد قتل محمد رسول اللہ۔ کہا آپ نے کیا سمجھا؟ کہا ہم نے سمجھا تھا کہ جبرائیل ہے، ہم نے سمجھا تھا کہ جبرائیل ہے۔ رسول اللہ وہ جبرائیل نہیں تھا، وہ شیطان تھا۔ رات جا کر سوچنا نوجوانوں، یہ شیطان تھا جس نے یہ کہا تھا یہ شیطان ہے۔ خدا کی عظمت کی قسم کھا رہا ہوں کہ جیسے علی نے کہا نا جو دوسرا جملہ ہے جس کو بڑے محققین نے لکھا، وہ یہ لکھا کہ جب رسول علی سے یا علی کیوں نہیں بھاگے؟ اکفر بعد الایمان،
کیا ایمان لانے کے بعد میں کافر بن جاؤں؟ کہو کہ یہ جملہ نہیں ہے اکثر بات ایمان، کیا میں ایمان لانے کے بعد کافر ہو جاؤں؟ یعنی علی کی نظر میں جو بھاگ گئے تھے وہ کافر تھے؟ ہو سکتا ہے میں مناظرہ نہیں پڑھتا، میں قرآن پڑھتا ہوں۔ قرآن کو تو ماننا ہے نا، قرآن کو تو حقیقت کو بیانو نا۔ قرآن جس کو بھگوڑا کہے وہ ماننا پڑے، کون بھاگا کون لڑا، قرآن کو ماننا پڑے گا۔ اب قرآن ابھی آگے چل رہا ہوں، اب تک تم نے علی کا کلام پڑھا، ہو سکتا ہے میرا مولا علی کسی کو اچھا نہ لگے، قرآن تو اچھا لگتا ہے نا، قرآن تو اچھا لگتا ہے نا۔ جب یہ کہا کہ ہم نے آواز سنی تھی قد قتل محمد رسول اللہ، رسول بھائی جبریل کی آواز نہیں تھی، یہ شیطان کی تھی۔ بس آج تک لا تعتذروا، رسول یہ بہانہ کر رہے ہیں، بہانے مت کرو، لا تعتذروا، بہانے مت کرو، قد کفرتم بعد ایمانکم، تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے۔ نعرہ حیدری، یہ قرآن ہے دوستو، یہ قرآن ہے، اور یہ واحد ہے، یہ واحد جنگ ہے۔ جب علی نے کہا کہ میں کیسے بھاگوں، رسول نے علی کو گلے سے لگایا اور کہا یا علی ناراض نہ ہونا، مننت علی، آپ کا مجھ پر احسان ہے۔ کیا کریں، آپ کا مجھ پر احسان، میں نے کل بھی کہا تھا کہ اگر رسول کی علی مدد کرتا ہے تو چچا زاد بھائی سمجھ کر نہیں، دین سمجھ کر، دین سمجھ کر، رسول وجود دین ہے، رسول وجود دین ہے۔ اور آج رسول علی کو کہہ رہا ہے مننت علی، علی یا علی آپ کا مجھ پر احسان ہے، تکفینی انت، تکفینی انت، تکفینی انت، تین مرتبہ یا علی مجھے کسی کی ضرورت نہیں، آپ میرے لیے کافی ہیں، آپ میرے لیے کافی ہیں، آپ میرے لیے کافی ہیں۔ ارے جب رسول کے لیے علی کافی ہے سب شیعوں کے لیے بھی علی کافی ہے۔ نعرہ حیدری، میرے دوستو تاریخ نے لکھا کہ جب یہ آواز آئی کہ قد قتل محمد رسول اللہ، تو علی نے رسول کا ہاتھ پکڑا اور اتنا بلند کیا، نوجوان میں جو بٹھا ہوا ہوں کتابیں چاہیے نا، علی نے رسول کو اتنا بلند کیا کہ جو پہاڑی پر کھڑے تھے انہوں نے بھی دیکھا، جو پہاڑی پر کھڑے تھے انہوں نے بھی دیکھا، اور جو پرلی تھے انہوں نے بھی دیکھا، اور کہا ہذا محمد رسول اللہ، ہذا محمد رسول اللہ، ہذا محمد رسول اللہ، ارے یہ ہے محمد، یہ ہے محمد۔ رسول نے کہا یا علی آپ کی مجھ پر ادھار ہے، آج آپ نے مجھے بلند کر کے صحابوں کو دکھایا، کل میں خطیر میں تجھے بلند کر کے دکھاؤں۔ نعرہ حیدری،
گھبرا تو نہیں ہے؟ میں یہ کہہ رہا تھا دوستوں کہ یہ دین ہے دین مرتضی. جب دین مرتضی تو وارث بھی مرتضی ہونا چاہیے. اب جس طرح مصطفیٰ کی اللہ نے نشانی قرآن میں بتائی اس طرح مرتضی کی بتائی. یا اللہ مرتضی کون ہے؟ یا اللہ مرتضی کون ہے؟ ارشاد ہوا سورۃ جن میں. سورۃ جن میں ابھی جن نکلیں گے. ابھی قرآن ان کے جنوں کو نکالے گا. عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول. علم غیب میں خدا جانتا ہوں اور وہ مرتضی جانتا ہے جو رسول کی بھی نیت ہے. علم غیب میں خدا جانتا ہوں. میں اللہ علم غیب کو کسی کی اطلاع نہیں دیا. ہاں ان کو جو مرتضی ہے رسول کی بھی نیت ہے. اگر آیت یہاں تک ختم ہو جاتی پھر کہتے نہیں اس سے مراد یہ مرتضی نہیں. آیت آگے چلی فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا. یہ مرتضی وہ ہے جو آگے پیچھے رسول کی حفاظت کرتا ہے. یہ مرتضی وہ ہے کل دیکھ رہا. یہ مرتضی وہ ہے جو آگے پیچھے رسول کی حفاظت کرتا ہے. پتا چلا اب مرتضی وہ ہوگا جو آگے پیچھے میرے رسول کی محافظت کرے, میرے رسول کی نگرانی کرے, چوکیداری کرے. پتا چلا میں دوستو جہاں جہاں میں آواز آ رہی کہ دین ہے دین مرتضی. بیٹھا آپ رہیں گے دین ہے دین مرتضی. جب دین مرتضی کیوں جو جس کو بچاتا ہے وہی بن جاتا ہے. جو جس کو گھبرا نہیں چلے. جو جس کو بچاتا ہے اس کو وہی بننا پڑتا ہے. خدا نہ کرے خدا. ابھی میں حیدرآباد سے آ رہا تھا. راستے میں ڈاکو آ گئے. ڈاکو دشمن میرے تھے کہ عبداللہ کی مجلس نہ پڑے. لیکن جب آپ مومنین کو پتا چل گیا آپ سارے آ گئے اور آپ نے ڈاکو کو کہا جب تک ہم ہیں عبدالحکیم کا کوئی بال بھیگا نہیں کر سکتا. جب تک ہم ہیں دشمن میرے تھے آپ نے مجھے پناہ دی. اب آپ عبدالحکیم بن گئے. آپ عبدالحکیم بن گئے. یزید دین کا دشمن تھا حسین کا نہیں. حسین نے دین کو پناہ دی اور حسین دین بن گیا. اب جو حسین کا دشمن ہے وہ دین کا دشمن ہے. نعرہ حیدری. دکھاؤ ایسا دکھاؤ امام. ایسا امام دکھاؤ جو معصوم بھی ہو, مرتضی بھی ہو, مصطفیٰ بھی ہو اور جس نے دین کی مدد بھی کی ہو. رسول کی مدد آئیے ہو سکتا ہے کسی کو گمان ہو. کیسے؟ آئیے پھر کہتا ہوں قرآن. یہ الفاظ ہیں سورت صف کے. میں تو حیران اسی پر ہوتا ہوں مسلمانوں پر جو یا رسول اللہ کا نا بدعت ہے. یہ کون سی آیت ہے؟ یہ آیت کون سی ہے؟ یا علی بدعت کا نا بدعت ہے. یہ کون سی آیت ہے؟ یہ قرآن ہے سورت صف. یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ. اے ایمان لانے والے اللہ کے مددگار بن جاؤ. اے ایمان لانے والے اللہ کے مددگار بن جاؤ. اللہ کے اے ایمان لانے والے اللہ کے مددگار بن جاؤ. کما قال عیسی ابن مریم للحوارین من انصاری اللہ. جس طرح عیسیٰ نے کہا تھا حواریوں کو کہ ہے کوئی جو میری مدد کرے خدا کے لیے. ہے کوئی
اب تو نبوتیں ختم ہیں، نبوتیں ختم ہے۔ اللہ اے ایمان آنے والے اللہ کے مددگار بن جاؤ، جس طرح کما قال تشبیہ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصار اللہ، جس طرح عیسیٰ نے کہا تھا حواری کو، کہا ہے کوئی جو میری مدد کرے خدا کے لیے، قال الحواریون نحن انصار اللہ، تو حواریوں نے کہا ہم ہیں اللہ کے مددگار۔ پتا چلا جو نبی کی مدد کرے وہ کرتا ہے خدا کی مدد، جو نبی کی مدد کرے وہ کرتا ہے خدا کی مدد، وہ کرتا ہے خدا کی مدد۔ آئیے پھر تنزیل لے کر پھر قرآن میں، یعنی جس نے مدد کی رسول کی اس نے مدد کی خدا کی۔ خدا کسی کے مدد کا محتاج نہیں ہے، خدا کسی کے مدد کا محتاج ہے، لیکن رسول کی مدد کو خدا نے کہا یہ میری مدد ہے، یہ میری مدد ہے۔ اگر خدا کی مدد نہ ہوتی تو جنگ بدر میں مقتولین جو تھے کفار کے وہ سے 70 35 یا 45 اکیلے قتل کیے تھے علی نے، کسی کا کوئی کردار نہیں سوائے علی کی۔ علی نے 45 کر دیے، باقی اللہ نے بھیجی تھی ملائک، اللہ نے 3000 بنا کر بھیجے۔ اور مزے والی بات یہ کہ شاہ ولی اللہ نے لکھا کہ اللہ نے جتنے ملائک بھیجے تھے سارے علی کی شکل میں۔ بدر میں اللہ نے جتنے ملائک بھیجے تھے علی کی شکل میں، تو پھر معاف کرنا جب اللہ کو علی کی صورت کا تھا اور کی صورت پسند نہیں۔ نعرہ حیدری، جتنے اللہ نے ملائک بھیجے سارے علی کی شکل میں، سارے علی کی شکل میں۔ اور سورت انفال شاید سورت انفال فے والی سورت، مال والی سورت، مال والی سورت جو مال غنیمت کی باری ہے، سب نے کہا ہم لڑے نہیں آئے تو ہیں، ہم لڑے نہیں آئے تو ہیں، ہمیں بھی حصہ ملے۔ اللہ نے فلم تقتلوہم، تم نے ایک کو بھی قتل نہیں کیا، تم نے ایک کو بھی قتل نہیں کیا، مال غنیمت خدا نے کہا ہے، رسول نے نہیں۔ رسول تو میرا اتنا محجوب ہے کہ وہ تو بات کرتا ہی نہیں۔ خدا نے فلم تقتلوہم، تم نے ایک کو بھی قتل نہیں کیا، ولکن اللہ قتل، ان سب کو میں نے قتل کیا، اللہ نے۔ اللہ نے کیا اللہ تلوار لے کر آیا تھا؟ کیا اللہ تعالیٰ لے کر؟ ارے لڑا تھا علی، اللہ نے کہا یہ علی نہیں لڑا، میں لڑا ہوں، یہ علی نے قتل کیا، یہ میں نے قتل کیے۔ ارے جب علی کا قتل کرنا اللہ کا قتل کرنا ہے تو جب یا علی مدد کرتے ہیں تو یہ علی کی وجہ، یہ خدا کی مدد ہے۔ نعرہ حیدری، تھوڑی سی زبر، تھوڑی سی زبر، تھوڑی سی زبر دینا چاہتا ہوں۔ آئیے چاہتا ہوں پھر قرآن سے، یہ آیت ہے سورت محمد کی پہلی آیت، سورت محمد کی پہلی آیت۔ کوشش کروں گا درکا نہیں سیکھ میں کراچی میں پڑھ رہا ہوں، سارے پڑھے لکھے موجود ہیں۔ ارشاد ہو رہا سورت محمد کی پہلی آیت، الذین کفروا، وہ کافر ہو گئے، وہ کافر ہو گئے، پتہ نہیں کون ہے، کہیں اللہ اشارہ کر رہا ہے کہ وہ کافر ہو گئے، اور الذین کفروا صدوا عن سبیل اللہ، اسی لیے وہ اللہ کے سبیل سے روکتے تھے، وہ کافر ہو گئے کیونکہ وہ اللہ کی سبیل سے روکتے تھے۔ اضل اعمالہم، ہم نے ان کے تمام اعمال کو رائیگان بنا دیا۔ تھوڑی سی بات کرنا جوانوں، میں قرآن سے سمجھاؤں، قرآن سے سمجھاؤں۔ آئیے، الذین کفروا، وہ کافر ہو گئے، کوئی بھی ہو وہ کافر ہو گئے، کیوں؟ وصدوا عن سبیل اللہ، انہوں نے انسانوں کو اللہ کی سبیل سے روکا۔ اضل اعمالہم، اللہ نے ان کے تمام اعمال کو رائیگان بنا دیا تھا۔ پتا چلا اعمال کیے تھے لیکن اللہ نے رائیگان بنائے،
کیونکہ انہوں نے اللہ کی سبیل سے روکا، اللہ کی سبیل سے روکا۔ پتا چلا کہ جو اللہ کی سبیل سے روکے وہ خدا کی نظر میں ہو گیا کافر۔ بڑا مزہ آئے گا، بڑا مزہ آئے گا۔ آگے چلتے پھر قرآن کی طرف ارشاد ہو رہا ہے سورت آل عمران میں، آیت کا نمبر 156۔ اس سے ایک بڑی سورت ہے، آپ کو دشواری ہوگی۔ سورت آل عمران آیت کا نمبر 156 ارشاد ہو رہا ہے وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ۔ جو اللہ کی سبیل میں قتل ہو گیا یا بستر پر مر گیا سبیل کرتے کرتے، وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ۔ جو قتل کیا گیا اللہ کی سبیل میں یا مر گیا بستر پر چلتے چلتے اللہ کی سبیل میں، اللہ نے فرمایا میری جنت اس کے لیے، میری بخشش اس کے لیے۔ یہ سبیل کیا ہے؟ جو مر گیا اللہ کی سبیل میں یا ایسے مر گیا۔ ہم تو کہتے ہیں کہ سبیل میں جہاد میں مر گیا، لیکن ہم نہیں، او متم بستر پر بھی مر گیا، لیکن شرط ہے سبیل میں مرے، سبیل میں مرے تو اس کے لیے بخشش ہے۔ آئیے چلتا ہوں حافظ محمد سلیمان القندوزی الحنفی، وہ فرماتے ہیں اپنی کتاب جلال میں کہ جابر بن عبداللہ جب 5 امام سے ملاقات ہوئی تو جابر بن عبداللہ نے ہمارے 5 امام سے پوچھا مولا یہ تو بتاؤ 5 برس کا بچہ، ابھی امام 5 برس کا ہے، اس سے پوچھ رہا ہے جابر بن عبداللہ 5 برس کے بچے سے، امام چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، امام چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، ہادی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، صغیرنا و کبیرنا سوا، ہم چھوٹے بڑے جیسا ہیں، ہم چھوٹے بڑے برابر ہیں، ہادی چھوٹا نہیں ہوتا بڑا نہیں ہوتا۔ جب جابر بن عبداللہ 5 امام سے پوچھا مولا یہ کیا کون سی آیت ہے کہ جو سبیل میں مر گیا اس کے لیے جنت ہے؟ آپ نے اتدری ما سبیل اللہ، اتدری ما سبیل اللہ، نانا جابر کو پتا ہے کہ سبیل ہے کیا؟ قال قلت لا واللہ، جابر فاطمہ نے کہا خدا کی قسم مجھے پتہ نہیں، کہا سبیل اللہ هو علی و ذریتہ، سبیل ہے میرا دادا علی، میرا دادا علی ہے سبیل، میرا دادا ہے سبیل اور دادے علی کی پاک اولاد۔ من قتل علی حبہم قتل فی سبیل اللہ، جو ان کی محبت میں قتل ہو گیا وہ اللہ کی سبیل میں قتل ہو گیا، مات علی حبہم بات فی سبیل اللہ، اور جو چلتے پھرتے علی علی کہتے مر گیا وہ اللہ کی سبیل میں مر گیا۔ نعرہ حیدری، آئیے ابھی نتیجہ نکالنا چاہتا ہوں، نوجوان ابھی نتیجہ نکالتا ہے۔ سبیل ہے میرا مولا علی، جتنی آیتیں آپ جتنی چاہیں میں پڑھوں، سبیل ہے میرا مولا علی، سبیل ہے میرا مولا علی، الذین کفروا وہ کافر ہو گئے، فصدوا عن سبیل اللہ کیونکہ وہ انسانوں کو اللہ کی سبیل سے روکتے تھے، اضل اعمالہم ہم نے ان کے تمام اعمال کو رائے گاہ بنا دیا۔ اب آئیے چلتا ہوں پھر قرآن کی طرف، یہ الفاظ ہیں سورۃ اعراف کے، یہ الفاظ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ اللعنۃ اللہ علی الظالمین۔ بھئی قرآن میں لعنت ہے، معاف کرنا، میں ٹیسٹیو سے معاف کرتا ہوں، رضا کے جو ٹیسٹیو اس سے معاف کرتا ہوں، ٹیسٹی صاحبان معاف کرنا، قرآن میں ہے، قرآن میں لعنت ہے، اسی میں کہا ہے فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ اللعنۃ اللہ علی الظالمین۔ قیامت میں ایک مؤذن ہوگا جو آذان دے گا، قیامت میں ایک مؤذن ہوگا، قیامت میں
قیامت میں ایک مؤذن ہوگا جو آذان دے گا، اور آذان یہ دے گا کہ آج ظالمین پر لعنت ہے، آج ظالموں پر خدا کی لعنت ہے۔ مؤذن آذان دے گا، واہ یا اللہ، واہ یا اللہ، یہاں مسلمان لڑ رہے ہیں کہ لعنت گالی ہے اور تو آذان دلا رہا ہے، وہ بھی لعنت کی۔ بے گھبراتی کرنے جو فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ۔ آذان دے گا مؤذن، آذان دے گا مؤذن، آذان دے گا مؤذن، اور آذان کیا دے گا کہ آج ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے۔ آج میں نے پوری نہیں پڑھی، جان بوجھ کر قیامت کے دن مؤذن آذان دے گا۔ کون سے آذان دے گا کہ آج ظالموں پر خدا کی لعنت ہے۔ الذین یصدون عن سبیل اللہ، یہ وہی ظالم ہیں جو خدا کی سبیل سے روکتے تھے، یہ وہی ظالم ہیں۔ اب جو علی کا مرید ہوگا حاضر نعرہ حیدری، گھبرا تو نہیں ہے؟ فَأَذَّنَ، قرآن ہے میری، فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ لعنت اللہ علی الظالمین۔ قیامت کے دن ایک مؤذن ہوگا جو آذان دے گا، اور آذان یہ دے گا کہ آج ظالموں پر خدا کی لعنت ہے۔ الذین یصدون عن سبیل اللہ، کیونکہ وہ خدا کی سبیل سے روکتے تھے، یبغون ہے وجہ، اور اس میں عیب نکالتے تھے، اس میں عیب نکالتے تھے۔ پتا چلا جو علی سے روکے یا علی میں عیب نکالے اس میں خدا کی لعنت ہے۔ نعرہ حیدری، گھبرا تو نہیں ہے نا جانا، لیکن ایک بات پھر رہ گئی، یہ مؤذن ہوگا کون؟ یہ مؤذن ہوگا کون؟ آئیے مسلمانوں، تمہارے سر پر قرآن کو پوچھتا ہوں، کیا تمہاری کتاب میں نہیں ہے؟ میرے مولا علی کا فرمان ہے، انا آذان فی الدنیا و مؤذن فی الآخرہ، اسی دنیا میں علی آذان ہوں اور قیامت میں مؤذن ہوں گا، اسی دنیا میں علی آذان ہوں، انا آذان فی الدنیا و مؤذن فی الآخرہ، میں علی اسی دنیا میں آذان ہوں، قیامت میں مؤذن ہوں گا۔ ارے علی ہے آذان، پر علی ہے آذان تو جس آذان میں آذان نہ ہو اس آذان میں یقین کون کرے گا؟ نعرہ حیدری، یہ ہے دین، یہ ہے ایمان۔ میرے دوستو سلام ہو، شب نو آ گئی، شب نو یہ ہمارے رونے کے دن ہے۔ میرے دوستو مباہلے میں گیا تھا رسول، علی، فاطمہ، حسن اور حسین، پانچوں کے نمائندے کربلا میں، رسول کا نمائندہ حسین، علی کا نمائندہ عباس، زہرا کی نمائندہ بی بی زینب، اور حسن کا نمائندہ جناب قاسم، نمائندے تھے۔ میرے دوستو ہاں آج شبی نکلے گی اسی علمدار کی۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، جس کے سہارے بطول کی بیٹیاں مدینے سے چلی تھی، میرے دوستو یہ جناب عباس وہ ہے، جناب اس کی ماں کا نام ہے فاطمہ، بعد میں ام البنین کروائی۔ میرے دوستو جب اس کی برات آئی ہے، مجھے قسم ہے اس ممبر کی کہ جب ام البنین کی برات آئی زہرا کے دروازے پر اتری اور چوکھٹ پر بیٹھ گئی، جناب حسن آئے، مجھے قسم اس ممبر کی، ایک ہاتھ رکھا حسن کے پاؤں پر، ایک ہاتھ رکھا حسین کے پاؤں پر،
اور کہا شہزادہ شہزادہ میں آپ کی پنیز بن کر آئی، آپ ہیں بطول کے بیٹے، آپ ہیں زہرا کے بیٹے، میں تمہاری کنیز بن کر آئی۔ جناب زینب اماں اندر چلو، اماں اندر چلو، اماں اندر چلو، مجھے قسم مل جیسے جناب بن اندر آئے، چار پائی پر نہیں بیٹھی، زمین پر بیٹھ گئی، آوازیں علی کی بیٹیاں، بطول کی بیٹیاں، میں تمہاری کنیز بن کر آئی۔ میں اسی جگہ پر کیسے بیٹھوں جہاں بطول بیٹھی تھی؟ ہاں حد ہو گئی محبت کی، حد ہو گئی عقیدت کی۔ ہاں 12 مہینے کے بعد اللہ نے بیٹا دیا۔ جب جناب عباس دنیا میں آیا تھا، میرا مولا علی مسجد میں تھا، میرا مولا علی مسجد میں تھا۔ جناب فضا آئی، یا علی آپ کو مبارک ہو، یا علی آپ کو بیٹا ہوا ہے، علی چلو، میرا مولا علی گھر میں ہے، میرا مولا علی گھر میں ہے۔ آتے ہی جناب عمر بنی نے مبارک دی، یا علی آپ کو مبارک، یا علی آپ کو مبارک، یا علی آپ کو مبارک۔ لیکن یا علی آنکھیں نہیں کھولتا، یا علی آنکھیں نہیں کھولتا۔ کہا آخرکار میرا بیٹا ہے، آخرکار میرا بیٹا، میرے حسین کو بلا، میرے حسین کو بلا۔ خدا جیسے حسین قریب آیا، جناب عباس نے بازو پالے دیا، پھر آنکھیں کھولی، جس کا مقصد یہ تھا مولا میری بازو تم پر قربان، میری باہیں تم پر قربان ہو جائیں۔ میرے دوستو حسین اٹھا، جناب زینب قریب ہے، بھیا میرا بھی تو بھیا ہے، بھیا مجھے بھی تو دو۔ خدا کی قسم جناب زینب نے عباس کو گود میں لیا، دور جا کر اس کان میں کہا، دور جا کر کان میں کہا۔ جناب علی نے فرمایا بیٹا ابھی اپنے بھائی سے کیا کر رہی ہو؟ کہا بابا جب اماں دنیا سے جا رہی تھی تو ماں بطول نے کہا تھا کہ عباس کو میری طرف سے سلام کہنا، اور کہنا اماں تمہیں سلام کہتی تھی، اور کہتی تھی زینب کا خیال رکھنا، علی کی بیٹیوں کا خیال رکھنا۔ ہاں نوجوانوں، ہاں بزرگوں، ہاں بزرگوں، جب یہ 2 سال کا ہوا، عباس 2 سال کا ہوا، وہ تو روزانہ بی بی زینب کو لے کے جاتی ہے۔ ایک مرتبہ ماں نے کہا بیٹا آپ روزانہ زہرا کی بیٹی گھر میں نہ جاتے، آپ ہیں کنیز کے بیٹے، وہ ہیں سردار کے بیٹی، اگر آپ جائیں بھی تو زینب کے چہرے پر نظر رکھنا، اور کبھی زینب کو بھین کا کر پکارنا، وہ تمہاری آقا ذاتی ہے۔ اور جب حسن حسین کو پکارے تو مولا کر کے پکارنا، مولا کر کے پکارنا، کبھی نام لے کر نہیں پکارنا، آپ ان کے غلام ہیں۔ میرے دوستو یہ وصیت تھی جناب ام بنی کی۔ 2 دن جناب عباس جناب زینب کے گھر نہیں گیا، تیسرے دن کہا جناب فضا کو جاؤ اماں میرے بھیا کو لے کر آ، میرے بھیا کو لے کر۔ جیسے ہی عباس آیا سر نیچے کھڑا ہو گیا، سر نیچے کھڑا ہو گیا۔ جناب زینب نے کہا بھیا آوازیں اماں نے مجھے منع کیا، اماں نے مجھے کہا بھیڑ کا کم کرو گا، اماں نے مجھے منع کیا، کہا سر کو اوپر کرو گا، اماں نے مجھے منع کیا، اماں نے مجھے منع کیا۔ کہا ماں میرے بھائی نہیں تو پھر آئے کیوں ہو؟ یہ کہنا تھا یا عباس لوٹا، ادھر لوٹا جناب زینب واپس چلی، آگے بھیا ابھی سے ناراض ہو گئے، میں آپ کے سہارے تو کربلا چلوں گی، میں آپ کے سہارے تو کربلا چلوں گی، آپ کے سہارے تو کربلا چلوں گی۔ اور تاریخ شاہد ہے، کربلا کے ہے شہید کا سر نیزے پر سوار تھا، عباس کا سر گھوڑے میں بندھا ہوا تھا۔ کسی نے پوچھا شہید راہ خدا آپ گھوڑے کے گلے میں کیوں؟ کہ اماں نے وصیت کی تھی کہ میں دیکھ رہا زینب کے بالوں پر نظر پڑ جائے۔ ہاں میں دوستو یہ قافلہ آیا 2 محرم کو یہ کربلا پہنچی، 4 تاریخ کو خیمے ہٹائے گئے، 4 تاریخ سے خیمے ہٹائے گئے۔ اب جو پانی تھا وہ زینب نہیں پیتی، اور وہ محمد کو بلاتی ہے، جناب لیلا نہیں پیتی، جناب اکبر کو بلاتی ہے، جناب ام فروا نہیں پیتی، جناب قاسم کو بلاتی ہے، جناب رباب نہیں پیتی، جناب اس کو بلاتی ہے۔ میرے استاد میں حکمت ہے بیٹا عبدالحکیم کربلا میں سارے 4 تاریخ سے پیاستے تھے، لیکن علی کا بیٹا عباس 9 دن کا پیاستا تھا۔ کربلا میں آیا تو سید نے پانی نہیں دیا، مولا میں سمجھ گیا تو واپس مدینے نہیں جانا،
مولا میں سمجھ گیا آپ کو پھر واپس مدینے نہیں جانا. ہاں میں دوستو 10 کا شب عاشور گزری، دن چڑھا، کوئی ایسا وقت آیا کہ جناب عباس کی بیوی نے لبابہ میں جناب لبابہ نے کہا جاؤ عباس کو لے کر آؤ، فضل بیٹا عباس کو لے کر آؤ. جیسے ہی عباس آیا دیکھا لبابہ کے بال کھلے ہوئے. آج آئے ابھی میری زندگی میں آپ نے بال کیوں کھولے؟ کہا عباس 4 مرتبہ سکینہ آئی ہے میرے پاس جن کے ہاتھوں میں خالی برتن تھے اور کہہ رہی تھی وہ چچی جان میرا اصغر بڑا پیاسا، میرا بھائیا بڑا پیاسا ہے، چچا کو کہو کو پانی دے کر آئے، چچا کو کہو کو پانی دے کر آئے. جناب عباس نے دیکھا اور کہا سکینہ اجازت تم دلواؤ، پانی میں پھر کر آتا ہوں، اجازت تم دلواؤ. عجیب منظر تھا. عجیب آگے سکینہ، پیچھے عباس اور پیچھے 40 بچے بنے ہاشم کی. جیسے حسین جیسے شہنشاہ نے جیسے ہی منظر دیکھا 3 مرتبہ اٹھا پھر بیٹھ گیا اور پہلے کہا جناب عباس کو ہاں عباس آئے ہو مرنے کی سواس لے کر، عباس آئے ہو مرنے کی سواس لے کر. اور پھر کہا سکینہ کو سکینہ بیٹے آج چچا کو اجازت دلواتی ہو لیکن جب شام کو شب تمہیں تماچے مارے گا ہاں رو کر چچا کو بہت یاد کرو گی. اور سکینہ آپ کا بھائی ہے 6 مہینے کا، میرا بھائی ہے 32 برس کا. خیال کرنا سکینہ، آپ کا بھائی ہے 6 مہینے کا، میرا بھائی ہے 32 برس کا. ہاں اجازت ملی. سالام ہو اس کے بعد پر جیسے ہی پانی مشت میں ڈالا ہاتھ پانی میں ڈوب گئے. ادھر ہاتھ پانی میں ڈوبے ہاتھوں کو اٹھایا، یا اللہ یہ وفا کے خلاف، یا اللہ یہ وفا کے خلاف ہے، یا اللہ یہ وفا کے خلاف ہے کہ غلام کے ہاتھ پانی میں ڈوب جائے اور سردار کے بچے پیاسے رہے. یا اللہ جب میں حسین سے ملوں میرے ہاتھ سلامت رہو، جب میں حسین سے ملوں میرے ہاتھ سلامت رہو. میرے دوستو اب حسین نے جب سکینہ نے کہا بابا حسین مجھے چچا کی لڑائی دکھاؤ، سکینہ کو گود میں بٹھایا. سکینہ دیکھنے میں نہیں آیا. جب تیسری مرتبہ کہا سکینہ بیٹا چچا نظر آ رہا ہے، کہا بابا نظر آ گیا، میرا چچا گھوڑے سے گر گیا ہے. بابا مجھے اصغر کے لیے پانی نہیں چاہیے، میرا چچا گھوڑے سے گر گیا ہے. خدا جانے گھوڑے سے کس طرح گرا ہوگا، دونوں بازو سلامت نہیں تھے، خدا جانے گرا کیسے ہوگا. حسین جیسے ہی آیا عباس کا سر رکھا گود میں اور کہا بھیا مجھے سلام کرو، بھیا کہنا پکارو. جیسے ہی عباس نے حسین کو دیکھا کہا مولا میرا سر دو میں رکھے، میرا سر زمین میں رکھے. مولا جب میرا نانا دنیا سے جا رہا تھا تو نانے کا سر بابا علی کی گود میں تھا، جب بابا علی دنیا سے جا رہا تھا تو اس کا سر بھائی حسن کی گود میں تھا، جب بھائی حسن دنیا سے جا رہا تھا اس کا سر آپ کی گود میں تھا. مولا آج میرا سر آپ کی گود میں، لیکن جب آپ گھوڑے سے گریں گے آپ کا سر کس کی گود میں ہوگا؟ یا کربلا سے بی بی کی آواز آئی عباس بیٹے میں زہرا پہنچ گئی ہوں، عباس بیٹے میں زہرا پہنچ گئی ہوں. میں تو آؤ میرے لال، آج دن کے لیے میں نے تمہیں بالا